عملی ہوں انشاءاللہ، کیونکہ یہ خطاب نہیں ہے، جو ہماری گفتگو ہے وہ کچھ پریکٹیکل چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی تدریسی زندگی میں اور تحقیقی زندگی کے اندر جو ہے وہ ہمیں کام آتی ہیں۔ دوبارہ آغاز اس دعا کے ساتھ ہے، الحمدللہ ثم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دعا ہے کہ اللہ کریم جو گفتگو کی جا رہی ہے اس میں مجھے اخلاص نصیب فرمائے، اور پھر جو نکات یہاں بیان ہو رہے ہیں، نکات بیان ہو رہے ہیں، وہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی، عمل سے مراد میری یہ ہے کہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں اور بوقت ضرورت ہم اس کو استعمال کر سکیں انشاءاللہ۔ مجھے دعوت دینے کے لیے یہاں کی پوری ٹیم کو، خاص طور پہ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب ہیں اور دیگر ہمارے جو محترم ناصر صاحب ہیں اور وسیع الرحمان صاحب ہیں، تمام حضرات کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارا جو موضوع ہے آج کا، امید ہے کہ ہم ایک گھنٹے کے اندر گفتگو کے جو مختلف پہلو ہیں اس پر بات کر لیں۔ تقریباً 3 بج رہے ہیں اور امید ہے کہ 4 بجے ہم گفتگو مکمل کر لیں۔ حدیث دین کا بنیادی ماخذ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی اصل دین ہے، اس بات پر ہم سب متفق ہیں۔ متفق ہیں نا؟ متفق ہیں نہیں متفق؟ ساتھ ساتھ جاتے رہیں تاکہ میں زیادہ سنجیدہ گفتگو کے لیے ویسی مشکل ہوتی ہے۔ متفق ہیں نا ہم اس بات پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی کیا ہے؟ اساس، بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن بھی ہمارے پاس انہی کے واسطے سے پہنچا ہے، اور دین کی جو تشریح اور توضیح ہے وہ بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچی ہے، تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اساس دین ہے۔ لیکن جو روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی ہیں، جن کو ہم کبھی اخبار احاد کہہ دیتے ہیں یا ان کے مختلف نام ہم اس کو ذکر کرتے ہیں، حدیث کو بالوں ہمارے ہاں اس مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ روایات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی ہیں۔ تو جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اہم ہے دین کے معاملے میں، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے، قرآن کے کسی حکم کی تعبیر یا وضاحت کی ہے، یا آپ نے توضیح کی ہے، یا تقیید اور اطلاق کی بحث ہے جو اصول فقہ میں آپ سب پڑھتے رہتے ہیں، اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مستقل حکم بیان فرمایا ہے کہ جس کے جو بنیادی طور پر قرآن میں نہیں ہے، تو وہ جو معلومات ہیں یا وہ جو ذخیرہ ہے ہمارے پاس، وہ جن ذرائع سے ہم تک پہنچا ہے ان کو ہم بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات کلیئر ہو رہی ہے نا؟ ساتھ ساتھ 2 طریقے ہیں جس کے ذریعے ہمیں وہ سارے اقوال پہنچتے ہیں یا وہ اعمال پہنچتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جس کو ہم اخبار متواتر ہیں، یعنی وہ روایات جو کسی راوی کی محتاج نہیں، ان کو اتنے زیادہ لوگوں نے نقل کیا ہے یا وہ اتنے زیادہ لوگوں کے عمل میں ہو کر آگے آئی ہے کہ اس کی مزید کسی تحقیق اور راوی کی تفتیش کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر ایک شخص میں کوئی مسئلہ ہوگا تو دوسری طرف اور 100 لوگ کھڑے ہیں تو وہ اس کمی کو پورا کرتے ہیں۔ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو خبر العامہ اور خبر الخاصہ کہا ہے۔ اب جو دوسرا حصہ ہے جس کو ہم اخبار احاد کہتے ہیں، یعنی وہ روایات جو ایک بندے کے ذریعے، 2 کے ذریعے، 3 کے ذریعے، جہاں تک کہ متواتر کے درجے تک نہیں پہنچی، نیچے جتنے بھی سارے درجے ہیں ان کو اخبار احاد کہتے ہیں۔ اب یہ روایات ہمارے پاس مختلف کتابوں میں ہیں، مختلف صحیفوں میں موجود ہیں، بہت ساری چیزیں آج بھی مخطوطات کی شکل میں لائبریریوں میں موجود ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے، بہت لمبا زمانہ اس کو نہیں گزرا، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں امام ابن منبہ، ان کا جو صحیفہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے ذخیرے نہ جانے کہاں علمی دنیا کے اندر موجود ہوں گے، لیکن جو مطبوع کتابیں ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں ان سے استفادے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ یعنی ہم تخریج کر رہے ہیں، تخریج کے طریقے سیکھ رہے ہیں، لیکن تخریج کے ان طریقوں کو سیکھتے ہوئے ہم ان کتابوں کے مزاج سے بھی آگاہ ہو رہے ہیں کہ وہ کتابیں کیسی۔ مثلا ایک شخص جس نے صحیح بخاری پڑھی نہ ہو، اس کو صحیح بخاری کے ترتیب کا پتہ ہی نہ ہو، آپ ان کے سامنے صحیح بخاری رکھ دیجئے اور کہہ دیجئے کہ ہمیں اس موضوع پر فلاں روایت چاہیے، تو وہ نہیں نکال پائے گا جب تک اس کو اس کتاب کی ترتیب کا پتہ نہیں۔ تو اصل میں یہ جو علم تخریج کی یہ پوری کلاس ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال و فرامین کے مجموعوں کو سمجھنے کا طریقہ ہے کہ کس کتاب سے میں کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ عمومی طور پر میں یہاں ایک لطیفہ تو نہیں ہے، لیکن میری زندگی کا ایک واقعہ ہے جو اکثر میں سناتا ہوں۔
اگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس کتاب کا مزاج کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ ہمارے گھر کے پڑوس میں ایک سبزی والے کی دکان تھی، انتقال فرما کے اللہ مغفرت فرمائے۔ ایک دفعہ وہ کسی شخص کے ساتھ ایسے گفتگو کر رہے تھے، تو میں نکل گیا، دروازے سے باہر نکلا تو مجھے کہنے لگے خان صاحب، ہم بچپن سے ہی صاحب تھے، تو کہنے لگے خان صاحب آپ ذرا آئیے گا، یہ کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو دیکھا تو وہ بڑی ساری پگڑی انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا، سادے مزاج کے ایسے آدمی تھے۔ میں نے کہا جی، تو کہنے لگے کہ ماسٹر چاہیے، ماسٹر پشتو میں کہتے ہیں ماسٹر چاہیے۔ تو ماسٹر ہم پٹھان اکثریت میں چہرے سے دیر والے سواد والی نظر آتے ہیں، تو ہم ماسٹر دہی کو کہتے ہیں، وہ کھڑا سبزی کی دکان پہ ہے۔ تو اب اتنی بدگمانی تو میں نہیں کروں گا کہ وہ سبزی کی دکان سے دہی مانگنا تھا، لیکن کم از کم وہ سبزی والے سے یہ پوچھ رہا تھا کہ دہی کہاں سے ملے گا، جو وہ نہیں سمجھا پا رہے۔ تو میں اس کو تھوڑا اس طرح کہتا ہوں کہ یہ بالکل ہماری کیفیت بھی اسی شخص کی ہوگی کہ اگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کتاب میں ہمیں کیا مل سکتا ہے اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کتاب سے دہی مانگتے رہیں گے حالانکہ اس میں سبزی ہوگی، تو ہم اس بات تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو تخریج اصل میں ہمیں اس قابل بناتی ہے، اصول تخریج ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کتابوں سے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کا طریقہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس اسی پر اب آگے چلتا ہوں، یہ تنویری گفتگو میرے خیال میں کافی ہے۔ موبائل کی وجہ سے تو نہیں، موبائل کی وجہ سے اسے کچھ نہیں، آف کا مطلب ہے کہ کچھ چل نہیں رہا۔ آواز آ رہی؟ سلائڈ ہے، یہ مجھے دے اس سے آگے ہوگا جی۔ یہ جو ہماری گفتگو ہے تقریباً 1 گھنٹے کی، اس میں یہ 4 سے 5 موضوعات ہیں جن کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، تخریج کا مفہوم کیا ہے، تخریج کہتے ہیں کس کو؟ اس کو پیچھے ہو جاتا ہوں، میرے خیال گزارا ہو جائے گا۔ آواز آ رہی ہے آخر تک؟ ہاں، نہیں آ رہی تو اس کو بند کر کے میں درمیان میں چلنا شروع کر دیتا ہوں، انشاءاللہ پھر بھی آواز آ جائے گی۔ تو پہلی بات جو یہاں ہے وہ ہے تخریج کا مفہوم۔ جب ہم تخریج کی بات کرتے ہیں، تخریج کے طریقوں کی بات کرتے ہیں، تو تخریج کا مطلب کیا ہے، اس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تخریج کے فائدے کیا حاصل ہوں گے، یعنی جب ہم تخریج کے اصول سیکھ جائیں گے تو ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ تخریج کے پھر اس کے بعد طریقے ہیں، 5 بنیادی طریقے ہیں جو ہماری قدیم کتب میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ طریقے ایسے ہیں جو آج کے ہیں، جو آج کی ضرورت ہے اور آج ہم ان کو بہت آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کچھ سافٹ ویئرز ہیں جن کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں، اور آخر میں کچھ اہم ویب سائٹس ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی گفتگو کا بنیادی نکات ہے۔ تخریج کا مفہوم جو اہل علم نے ذکر کیا، یہاں میں نے اس کا خلاصہ ذکر کیا، کسی کی عبارت کا ترجمہ نہیں کیا ہے، تو اس لیے اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو تخریج کی تعریف مختلف جگہوں پر مختلف ملے، لیکن حاصل اس کا یہی ہے۔ حاصل کیا ہے؟ کسی حدیث کی بنیادی کتابوں سے، کسی حدیث کی بنیادی کتابوں میں سے مقام کی نشاندہی کا نام کیا ہے؟ تخریج ہے۔ یہ ذرا ساتھ ایک دفعہ پڑھ لینا۔ آواز آ رہی ہے آخر تک؟ کہیں تو ایسے ہی چلا لیتا مائک اگر وہ کرتا ہے۔ اچھا اس ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیوں بار بار یہ بھی تنگ کر رہے تھے، اس کو سائڈ کر دیں۔ اتنے ناراض ہیں، میں تو سمجھا تھا کھانے کے بعد آپ لوگ ناراض ہوں گے، لیکن ناراض ہیں مجھ سے۔ کوئی ایک اونچی آواز میں پڑھ سکتا ہے؟ سامنے لکھا ہوا یا آپ سر مل کے پڑھ لینا برکت کے لیے۔ کیا ہے؟ کسی حدیث کی بنیادی کتابوں سے اس کے مقام کی نشاندہی کا نام کیا ہے؟ تخریج ہے۔ یہاں دیکھیں 2 چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کلاس کے آخر میں آپ سوال کہیں کہ آپ نے فلاں فلاں اور فلاں چیز کو کیوں نہیں ذکر کیا، تو اس تعریف کو پہلے سمجھ لیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم حدیث کی تخریج کریں۔ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ حدیث کو تلاش کر رہے ہیں۔ حدیث سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرفوع، موقوف اور مقطوع سب اس میں شامل کر لیں آپ، لیکن بنیادی طور پر ہمارا دائرہ مرفوع کا ہے، مرفوع حدیث، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، تقریر، یا آپ کے بارے میں جو آپ کی صفاتی خلقی ہیں، پیدائش، جسمانی جو آپ کی صفات ہیں، یا آپ کی جو اخلاق ہیں، اور امام بخاری نے تو آگے بھی الفاظ استعمال کیے ہیں، بہرحال اس کو ہم یہیں تک لیتے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ حدیث، دوسری بات یہ ہے بنیادی کتاب۔ کون سی کتابیں؟ بنیادی کتابیں۔ بنیادی کتابوں کے لیے 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔
بنیادی کتاب یا تو ہم اس کتاب کو کہیں گے کہ جو سب سے پہلے اس حدیث کو نقل کر رہی ہے. بنیادی کتاب کس کو کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے اس حدیث کو نقل کر رہی ہے. مثلا ایک حدیث اگر موطا امام مالک میں ہے اور وہی حدیث پھر امام بخاری کے پاس بھی ہے تو موطا امام مالک اس حدیث کی بنیادی کتاب ہے اصل میں, کیونکہ امام مالک کے بعد ان کے شاگردوں سے امام بخاری تک وہ روایت پہنچی. ٹھیک ہے, تو امام مالک کی کتاب اس حدیث کے دائرے میں کیا کہلائے گی؟ بنیادی کتاب, اصل کتاب. ٹھیک ہے, یا دوسری بات یہ ہے کہ یا وہ کتاب اتنی مشہور اور معروف ہو چکی ہو کہ وہ اپنے سے پہلے والوں سے بے نیاز کرتے. اب اسی مثال کو دوبارہ لیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے. پہلی بات کیا کہی؟ وہ کتاب جس میں پہلی مرتبہ وہ حدیث کیا ہوئی ہے؟ نقل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات کیا کر دی کہ یا وہ کتاب کہ جو اس حدیث کے حوالے سے اتنی مشہور و معروف ہوگی کہ اس نے اپنے پچھلوں سے ہمیں کیا کر دیا ہے؟ مستغنی کر دیا. مثلا صحیح بخاری ہے. اب صحیح بخاری, امام بخاری 256 تاریخی وفات ہے ہجری. امام مالک اس سے بہت پہلے کی شخصیت ہے. ٹھیک ہے, امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بعض روایات ہمیں کتابوں میں مل جاتی ہیں. وہی روایت آپ کو بعد میں بھی آگے مل رہی ہوتی ہے, لیکن ہم اس کے لیے امام بخاری کو ہی بطور سند کے تسلیم کر لیتے ہیں, کیونکہ امام بخاری کی کتاب کو وہ حیثیت حاصل ہو چکی ہے ان روایات کے حوالے سے کہ اب ہمیں ان سے پہلے والی کتابوں تک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے, اچھا, اس کو جس طرح ہم مدرسے میں کہتے ہیں نا کہ یہ حصر ہے ایک قسم کا. اب اس حصر سے آپ بات باہر نکالیں گے تو کون سی کتابیں ختم ہو جائیں گی؟ مثلا مشکات ہمارے لیے حدیث کی کتاب نہیں ہے. مشکات المصابیح ہمارے لیے حدیث کی کتاب نہیں ہے, بنیادی کتاب نہیں ہے. ریاض الصالحین نہیں ہے. امام نووی کی اربعین نہیں ہے. اسی طرح اور بہت ساری اربعینیات جو مختلف لوگوں نے لکھی ہیں وہ ہمارے لیے بنیادی کتاب نہیں ہے. نظرۃ النعیم کے نام سے ایک کتاب ہے, اس کے اندر حدیث کو بہت خوبصورت موضوعات کے ساتھ جمع کیا گیا ہے, وہ بھی ہمارے لیے اس تعریف کے مطابق حدیث کی کتاب نہیں ہے. تو یہ چونکہ ہم مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, فتوے لکھ رہے ہیں, لکھوا رہے ہیں, تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ تحقیقی دنیا میں, علمی دنیا میں یہ ضروری ہے کہ ہم حدیث کو اس کی اصل کتاب سے نقل کریں. مشکات کا حوالہ علمی دنیا میں معتبر نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. فائدہ مند ہے, مشکات بہت بڑی خدمت ہے امام تبریزی کی, لیکن جو اصل کتاب ہے وہ یا تو صحیح بخاری ہوگی یا سنن میں سے کوئی ہوگی یا اس کے بعد یہ جو دیگر کتب ہیں جن کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں ان میں سے کوئی ہوگی. میری بات کلیئر ہو رہی ہے نا؟ اس تمہید کو, یعنی اس کو تمہیدی گفتگو ہی سمجھیے. اصل طریقے جب ہم شروع کریں گے تو یہ بات ہمارا ذہن پہلے سے کلیئر. فائدہ کیا ہے ہمیں؟ فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ ایک تو ہمیں جو حدیث ہے اس کا اصل مقام وہ کہاں ہے اس تک ہم پہنچ جاتے ہیں. ایسی بہت ساری حدیثیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں جن کی بسا اوقات کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی. ایک آدھ مثال آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا, آپ کے اختلاف آپ کے ساتھ آپ کی مخالفت کی جسارت کرتے ہیں انشاءاللہ. بہرحال ہمیں وہ جگہ مل جاتی ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ حدیث کے مرتبے کی پہچان ہو جاتی ہے. حدیث کس درجے کی ہے, صحیح ہے, حسن ہے, حسن کی کون سی کیٹیگری میں ہے, ضعیف ہے, موضوعات میں سے ہے, کس درجے میں شامل ہے, ہمیں اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے. 2 باتیں ہوگی. تیسری بات ہمیں کیا ہے کہ ہمیں حدیث کی مختلف اسانید کا علم ہو جاتا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کی ایک سند جو ہمارے پاس آ رہی ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے, راوی کمزور ہے, سند میں کوئی انقطاع ہے یا کوئی اغلاق ہے, کوئی جہالت موجود ہے, کوئی ایسی چیز ہے, لیکن اسی کو جب آپ تلاش کرتے ہیں کتابوں میں دیکھتے تو آپ اس کی اور سند مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو میرے جیسے کم علم ہوتے ہیں نا, تو ان کے سامنے کوئی روایت آتی ہے جو اپنے مزاج کے خلاف ہوتی ہے تو فوراً دیکھا, ویب سائٹ پہ دیکھا, ادھر ادھر سے مل لیجیے حدیث ضعیف, لکھ بھی دیتے ہیں جی فلاں فلاں بیان کر رہے ہیں حدیث ضعیف ہے, یہ والی حدیث اس معاملے میں کوئی ٹھیک حدیث نہیں. حالانکہ اس حدیث کی صرف ایک سند ضعیف ہوتی ہے جس پر امام ترمذی اعتراض کر رہے ہیں یا کوئی اور امام اعتراض کر رہا ہے, دوسری طرف سے وہ صحیح سند کے ساتھ وہ روایت موجود ہے. تو اس سے ہمیں یہ نقصان ہو جاتا ہے کہ ایک حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہمیں غالب گمان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو ہمیں حدیث کے اس کا جو اسانید ہیں اس کا علم ہو جاتا ہے. پھر سند کے اندر بسا اوقات مسائل ہوتے ہیں, بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. محدثین نے مسائل سے مراد یہاں نہیں ہے کہ پرابلم ہے, پرابلم کے مطلب میں نہیں, یعنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حل طلب ہوتی ہیں. مثلا حدیث معنان ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اگر مدلس راوی
مدلس راوی کون ہوتا ہے جی؟ کیا کرتا ہے وہ؟ اپنے شیخ کو ذکر کرتا ہے، شیخ کو سارے ذکر کرتے ہیں جی۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں جی، تدلیس جو ہے وہ اصل میں ایسا ہی ہے۔ تدلیس کو میں تھوڑا سا عام فہم زبان میں اس مثال کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ آپ سڑک پہ چل رہے ہیں نا، اور سڑک میں کھڈا ہے، بارش ہو رہی ہے، آج کل سب کو اس کے مسائل ہوتا ہے، سڑک میں کیا ہے؟ کھڈا ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بندہ اس کھڈے کو چھپانے کے لیے کسی بھی وجہ سے اس کے اوپر ایک ہلکا سا ٹاٹ ڈال دیتا ہے، اور آپ کو سامنے سے چیز بالکل صحیح نظر آ رہی ہے، لیکن جب آپ اس میں سے گزرتے ہیں تب پتہ لگتا ہے کہ نیچے تو جگہ خالی ہے۔ تدلیس اصل میں یہی چیز ہے کہ راوی کیا کر رہا ہے؟ ایک عیب ہے سند کے اندر، کیا ہے؟ عیب ہے سند کے اندر، لیکن اس وہ عیب کو چھپا رہا ہے۔ کیسے چھپا رہا ہے؟ ایسے طریقے سے چھپا رہا ہے کہ آپ کو یعنی کسی درمیانی سی کسی پوزیشن پہ چھوڑ دیتا ہے، عن کے ذریعے روایت کرتا ہے، قال کے ذریعے کرتا ہے، ذکر کے ذریعے روایت کرتا ہے، ذکر فلان، یہ نہیں کہتا کہ میں نے سنا ہے، کیونکہ کئی کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے پھر تو جھوٹ ہو گیا، پھر تو جھوٹ ہے، اس کی روایت میں ساری رد ہو جائیں گی، تو وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ یہ تدلیس ایک بڑا مسئلہ ہے روایات کے اندر۔ تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو عنعنہ کیا ہے اس نے، عن کے ذریعے روایت کی ہے، کیا حقیقتاً اس نے یہ روایت اپنے استاد سے سنی ہے؟ ٹھیک، مثلا اس کو یوں سمجھیے کہ آپ ایک کلاس میں ہیں، پڑھ رہے ہیں ایک کلاس کے اندر، اور اس کلاس میں آپ ایک استاد ہے آپ کے، اس استاد کے ساتھ آپ کا براہ راست رشتہ بھی ہے، تعلق بھی، جانتے بھی ہیں اس کو آپ، لیکن درمیان میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو آپ نے بلکہ تھوڑی یوں کر لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ہمارے سامنے، ڈاکٹر صاحب آپ کے استاد ہیں، آپ ان سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی، میں نے وہی بات ڈاکٹر صاحب سے سنی ہے، اور آپ نے وہ بات میرے واسطے سے ڈاکٹر صاحب سے سنی ہے، لیکن ساتھ میں اس بات کا امکان تو موجود ہے نا کہ آپ نے وہ بات براہ راست ڈاکٹر صاحب سے بھی سنی ہو، ملنا ملانا ہے، لیکن وہ بات آپ نے سنی مجھ سے ہے، ڈاکٹر صاحب سے نہیں سنی۔ پھر آپ نے کسی موقع پر کہا کہ یار اس بندے کا واسطہ کون دے گا، بیچ میں کیا ضرورت ہے اس کو سند میں ذکر کرنے کی، ڈائریکٹ ڈاکٹر صاحب سے، کیونکہ کسی کو پتہ چلتا تھوڑی لگنا ہے، کیونکہ ہم تو ایک زمانے کے لوگ بھی ہیں اور استادی شاگردی کا تعلق بھی ہے، ارسال خفی اور تدلیس کی بحث تھوڑی وہ شروع ہو جاتی ہے، تو اب اس وجہ سے وہ کرتا ہے۔ اب ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ جب ایک اور سند آ رہی ہے اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سنی ہے یہ بات ڈاکٹر صاحب سے، تو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا جو پرابلم پیدا ہو گئی تھی عنانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غلطیاں بھی ہوتی ہے، راویوں کے نام غلط ہو جاتے ہیں، ناموں کی جو اعراب ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس طریقے سے پھر پتہ لگ جاتی ہے، ہمیں آسانی دے دیتی ہے۔ ساری باتوں کا ایک نقطہ ہے کہ تخریج ہمیں ایک حدیث کے حوالے سے ہمارے موجود علم میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے، اور وہ اضافہ بسا اوقات ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اس کو اس طرح سمجھ لیجیے۔ 5 بنیادی طریقے ہیں تخریج کے۔ اب یہاں میں ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، ایک مثال نہیں بلکہ 2 مثالیں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ روایت کو اس کے اصل ماخذ میں دیکھنے کی اہمیت کس قدر ہے۔ یہ ایک روایت پچھلی دفعہ کلاس میں نے یہی ذکر کی تھی، جو حسن حسین کے نام سے دعاؤں کی کتاب ہے، آپ سب پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، اس میں سے دعائیں یاد کرتے ہیں، بڑا اچھا مجموعہ ہے دعاؤں کا، تو اس میں ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں، دعا بیان کرتے ہیں، یہ جو کھانے کے بعد بھی آپ سب نے کھانا کھایا، دعا آپ نے بھی پڑھی ہوگی انشاءاللہ، اور کیا دعا یعنی اللہ نے چاہا ہوگا تو پڑھی ہوگی انشاءاللہ، تو وہ کیا ہے کہ آپ دعا کیا پڑھتے ہیں، ذرا دہرائیے گا میرے ساتھ دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، اور من المسلمین نہیں یاد کسی کو، ہاں بالعموم ہم نے اس کو من المسلمین کے ساتھ یاد کیا، تو حسن حسین میں یہ روایت کسی الفاظ کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اس کو ایسے روایت، اب جائیں امام ترمذی کے پاس، امام ترمذی نے اس کو ایسے نہیں روایت، امام ترمذی نے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین کے لفظ کے ساتھ کیا، اگرچہ یہاں کو مفہوم پہ کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا، لیکن ایسے مقامات آتے ہیں کہ جہاں فرق پڑتا ہے، جہاں فرق پڑتا ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، کچھ میں نے کہا نا آپ سے اختلاف کی جسارت کروں گا، تو وہ یہ مقام ہے، آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ ایک عورت کی وجہ سے 4 لوگ جہنم میں جلیں گے، سنی ہے نا روایت، ہاں کلاس میں اکثر یہ روایت بیان کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں تلاش کر کے لائیں کون سی صحیح کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک عورت کی وجہ سے 4 لوگ جہنم میں جلیں، کون کون چلیں گے، اس کا باپ بھی جلے گا، اس کا بھائی جلے گا، اس کا شوہر جلے گا، اس کا بیٹا جلے گا، کیوں سمجھایا نہیں نا، پردہ نہیں کرتی تھی اور جو بھی مسائل تھے اس کو، اور پھر اس کی وجہ سے ایک پورا ایک فکر بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی صحیح روایت نہیں، یہ صحیح روایت نہیں، ہم نے اس میں پوری عمارت کھڑی کی ہوئی ہے، ایسی اور بھی بہت ساری روایات
کسی گاؤں میں جائیں تو سب سے پہلے پیاز کھا لیں وہاں کا، تو آپ اس کے زہر سے بچ جائیں گے۔ ایک صاحب نے شیئر کی تھی فیس بک پہ، میں نے کہا حوالہ دیجیے، کہتے فلان لکھا ہوا نا نیچے حوالہ کس کے؟ موضوعات کے، ابن الجوزی۔ ٹھیک، حالانکہ امام ابن جوزی نے میرے خیال سے اس کو نقل نہیں کیا، میں علم میں صحیح نہیں ہے، میں نے اس کو وہاں تحقیق نہیں کی۔ تو یہ مسائل ہیں کہ ہمارے پاس ایسی بہت ساری روایات ہیں جن کا ماخذ تک ہم پہنچیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ وہ روایت کس درجے کی ہے۔ یا جس طرح یہ جو اس کو تو محمود الطحان صاحب نے ذکر بھی کیا ہے مشہور روایات کے اندر، مشہور سے مراد وہ مشہور جو لوگوں میں مشہور ہے، عام ہو گئی ہے بہت زیادہ۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، طلاق اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، حدیث کے طور پر بیان ہوتی ہے اور صحیح کے طور پہ بھی بیان ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ، لیکن اس روایت کا درجہ وہ نہیں ہے کہ جس حیثیت میں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ آتا ہے طریقہ، احادیث سے ہم براہ راست استفادہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور اہم نقطہ جو ذکر کرنا چاہوں گا اور بہت اہم ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ سب فتوے کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، آپ فتویٰ دیتے ہیں۔ آج کل AI کا زمانہ ہے، مصنوعی ذہانت اپنے جوبن پر ہے، لوگ بہت زیادہ استفادہ کر رہے ہیں اس سے، معلومات کا ایک طوفان ہے جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ آپ اگر نہیں بتائیں گے تو وہ کہیں اور سے بات لے کر آ جائے گا، آپ اگر غلط بتائیں گے تو وہ آپ کی غلطی پر آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسی بہت ساری روایات جو ہم بیان کر رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی ان روایات کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ محدثین نے کوئی تحقیق صحیح نہیں کی، اس پر یہ میری بات کے قطعاً یہ غلط مطلب مت کیجیے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری معلومات ناقص ہیں اور مجھ سے، میرے سامنے جو مخاطب بیٹھا ہوا ہے وہ مجھ سے زیادہ ٹیکنالوجی میں تیز ہے اور اس کی ان چیزوں تک مجھ سے زیادہ رسائی ہے اس وقت، اور وہ مجھ سے زیادہ بسا اوقات ان معلومات کو صحیح جانتا ہے، خاص طور پہ جو اس نوعیت کی جس پر اس وقت مغربی فکر اعتراضات اٹھاتی ہے۔ تو اگر میرے اپنے پاؤں مضبوط ہوں گے نا تو میں انشاءاللہ اس کو جواب بھی دے سکتا ہوں، میں اس کو قائل بھی کر سکتا ہوں، اور میں اس کو دین کی صحیح جو مجھے سمجھ کم از کم ہے وہ میں اس کو دے سکتا ہوں۔ تو اس کے لیے مجھے یہ راستے معلوم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ان طریقوں کی طرف۔ یہاں تک باتیں کلیئر ہیں نا؟ ایسی بات تو نہیں کہ جو آپ کو پسند نہ آئی؟ اچھا، اچھی بات ہے آپ کو پسند آئی، کبھی پسند آئی نہ آئی لیکن ناپسند میں بھی آئی ہوں گی انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ 5 طریقے ہیں بنیادی، کون کون سے ہیں میں دہرا دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ پہلا طریقہ ہے صحابی راوی کا ہمیں پتہ ہو۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ صحابی راوی کا ہمیں پتہ ہو، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روایت کو نقل کر رہے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان نقل کر رہے ہیں یا آپ کے کسی عمل کو نقل کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہو کہ وہ کون۔ اگر ہمیں پتہ ہے تو یہ طریقہ ہمیں فائدہ دے گا، نہیں تو یہ طریقہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی کنجی اس بات کی کیا ہے کہ ہمیں راوی کا پتہ ہو۔ دوسرا، حدیث کے موضوع کا ہمیں پتہ ہو، حدیث کا جو متن ہے اس کے اندر کیا بات بیان ہو رہی ہے، ہمیں اس کا پتہ ہو۔ 2 طریقے۔ تیسرا طریقہ ہمارے پاس ہے کہ حدیث کا پہلا لفظ ہمیں پتہ ہو، باقی نہیں پتہ، لیکن اتنا پتہ ہے کہ روایت شروع کیسے ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں، یہ ہمیں پتہ ہو۔ تو کچھ کتابیں ایسی ہیں جو اس معاملے میں ہمیں فائدہ دیتی ہیں اور ہم ان روایات تک پہنچ سکتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس حدیث میں کم استعمال ہونے والے الفاظ، یعنی الفاظ تو بہت ہیں نا، قالا ہے، ذکرہ ہے، حدثہ ہے، کسی کا نام ہے، خرجہ ہے، افعال مختلف قسم کے استعمال ہونے، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا اگر میں آپ کو کہوں کہ ذوالخویسرہ کون ہے تو آپ اس کو حدیث کی کتابوں میں بڑی آسانی سے تلاش کر لیں، کیونکہ یہ نام اکا دکا جگہ پہ وہ شخص ہے جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض اٹھایا تھا کہ آپ ہمیں صحیح طور پہ دے نہیں دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سختی سے کہا تھا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں تو کون انصاف کرے گا۔ تو اب یہ نام آپ کو صرف ایک روایت کے اندر ملے گا، باقی کہیں نہیں ملے گا، تو آپ اس نام کے ذریعے تلاش کر سکتے ہیں۔ یا ہیں ایسے کچھ الفاظ جو یہ کتابوں میں فائدہ دیتی ہیں، کتابوں کی بات کریں گے تو وہاں کلیئر ہو جائیں گے۔ آخری بات جو ہمارے پاس ہے ان پرانے طریقوں میں سے کہ حدیث کے متن یا سند میں کوئی خاص بات ہے جس کی وجہ سے ہم اس روایت تک پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنے طریقے ہو گئے؟ 5۔ پہلا طریقہ راوی کا، دوسرا موضوع، تیسرا پہلا لفظ، چوتھا مشہور کم استعمال ہونے والا لفظ، اور آخر میں ہمارے پاس کیا ہے؟ متن یا سند میں کوئی خاص بات۔ اچھا، پہلے طریقے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں ان کتابوں پر بہت تفصیلی گفتگو کرنا ممکن نہیں ہوگی، لیکن کچھ اشارے اور کچھ چیزیں ہمارے لیے کافی ہوں گی۔ باقی انشاءاللہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ کام کرنے کا ہے،
یہ کرنے کا کام ہے. اس میں اگر ہم داخل ہوں گے، تلاش کریں گے چیزوں کو، تو ہمیں چیزیں مل جائیں گی، یہ طریقے ہمیں یاد رہیں گے. لیکن اگر ہم نے چھوڑ دیے تو بھول جائیں گے. اچھا، اس میں ہمیں سب سے زیادہ جو فائدہ کتابیں دیتی ہیں، اگر ہمیں راوی کا پتہ ہے، اور راوی کون ہے؟ راوی کون ہے؟ صحابی راوی ہے. باقی راویوں کی اس وقت ہم بات نہیں کر رہے، صحابی راوی کی بات کر رہے ہیں. صحابی راوی کا ہمیں پتہ ہے، ہمیں ان کا نام پتہ ہے. کون سی کتاب فائدہ دے گی؟ ہمیں مسانید فائدہ دیں گی، وہ کتابیں جن کو ان کے مصنفین نے صحابہ راویوں کے ناموں کی ترتیب سے مرتب کیا ہوا ہے. امام احمد ابن حنبل کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے جس کو ہم مسند احمد ابن حنبل یا مسند امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں. اس میں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ان کی اپنی ایک ترتیب ہے. پہلے وہ عشر مبشرہ کو لے کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد دیگر کچھ صحابہ کو اہل بیت میں سے لے کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک وہ ترتیب ہے ان کی. وہ ترتیب سمجھنا اپنی جگہ ایک سوال ہے، لیکن مسند وہ کتاب ہے کہ جس میں ہمیں روایت مل سکتی ہے اگر ہمیں راوی کا پتہ ہو. راوی کا ہمیں کیا ہو؟ پتہ ہو. اچھا، میں چاہ رہا تھا کہ اسکرین پہ کچھ چیزیں اور بھی دکھاؤں. اگر آپ یہ وہاں چلے جائے گا، اسٹیج کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. خیر، آپ کی ریکارڈنگ کا پتہ ہے تو وہ معاجم ہے. اور یہ راوی اصل میں اس میں بھی صرف ایک قسم آتی ہے، جو امام طبرانی کی صرف ایک کتاب ایسی ہے جس میں انہوں نے صحابہ کی ترتیب پر روایات کو جمع کیا. باقی معاجم کے اندر انہوں نے اپنے اساتذہ کی ترتیب پر روایات کو جمع کیا. یعنی ان کے استاد جو ہیں احمد ہیں، تو احمد کی ساری روایات ایک جگہ ہوں گی، حامد ہیں ایک جگہ ہوں گی. اسی طریقے سے انہوں نے ایک ایک کی روایات کو جمع کیا. طرف کس کو کہتے ہیں ہم؟ ایک کنارے کو نا، ایک طرف ہو جائیں آپ. تو یہ جو وہ روایت، طرف کا مطلب محدثین کے ہاں کسی روایت کے ٹکڑے کا ہوتا ہے، یعنی روایت کا ایک حصہ ہے صرف، اور باقی روایت جو ہے وہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ باقی روایت آپ کو فلاں کتاب کے اندر ملے گی. تو یہ اہم کتاب ہے اطراف پر ہمارے سامنے، تحفۃ الاشراف ہے بمعرفت الاطراف. اس میں یہ کیا کرتے ہیں، یہ صحابی راویوں کی ترتیب سے روایات کو ہمارے سامنے حدیث کا ٹکڑا لے کر آتے ہیں، پھر بتاتے ہیں کہ راوی فلاں جگہ روایت موجود ہے، وہاں سے جا کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ ان کا طریقہ ہے تحفۃ الاشراف. باقی ان کتابوں کو آپ دیکھیں گے شاملہ کے اندر، خاص طور پہ بہت بڑی لائبریری آپ کے پاس ہونی چاہیے، آسانی کے ساتھ آپ ان کتابوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دوسری جو قسم ہمارے پاس ہے وہ موضوعات کی ہے. ہمیں روایت کا موضوع پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ روایت نماز کے بارے میں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں. تو ہم ان کتابوں تک جائیں گے کہ جو کتابیں موضوعات کی ترتیب سے لکھی گئی. مثلا اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ صحیح بخاری میں جو کتاب الطلاق ہے اس کے اندر روایت موجود ہے، تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں. صحیح بخاری کھولی اور کتاب الطلاق کھولی، اور وہاں جو اس سے ملتا جلتا جو باب ہوگا وہاں پہنچ جائیں گے، آپ کو روایت مل جائے گی. مینولی بھی، یعنی ضروری ہے کہ ہم شاملہ میں دیکھیں یا کہیں پر بھی دیکھیں، پرنٹڈ کتابوں میں بھی بہت آسانی کے ساتھ ہم اس جگہ تک پہنچ سکتے ہیں. اسی طرح چھوٹی کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی، اجزاء جس کو ہم کہتے ہیں نا، اگرچہ وہ مستقل کتابیں تو نہیں ہوتی، لیکن بہرحال روایت کو کہیں نہ کہیں ہمیں پہنچانے میں فائدہ دے دیتی ہے. مثلا جس طرح امام بخاری کی ہے جز رفع الیدین پر انہوں نے کتابچہ لکھا ہوا چھوٹا سا، تو اس سے آپ روایت اصل ماخذ تک پھر پہنچ جاتے ہیں اس کے ذریعے سے. یہاں کچھ کتابوں کے نام لکھے ہیں، یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ساتھ ساتھ کتابوں کا تعارف بھی ہوگا. مثلا ایک کتاب ہوتی ہے جس کو جامعہ کہتے ہیں، جب کہتے ہیں الجامع الصحیح للامام البخاری، اس طرح آپ کہتے ہیں الجامع الصحیح للامام المسلم، اس طرح جامع الترمذی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو جامع حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں دین کے بڑے موضوعات کور ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑے موضوعات 8 ہیں جو یہاں اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. 8 موضوعات ہیں، اور یہ 8 موضوعات حدیث کی جس کتاب میں ہوں ان کو جامع کہا جاتا ہے. تو 3 بڑی جامع کے نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں. امام بخاری کی کتاب کو بھی الجامع کہا جاتا ہے، امام مسلم کی کتاب کو بھی الجامع کہا جاتا ہے، اور امام ترمذی کی کتاب کو بھی الجامع کہا جاتا ہے. باقی جو کتب ستہ کے اندر دیگر کتابیں ان کے لیے جامع کی اصطلاح استعمال نہیں ہوتی. سنن ہیں، سنن وہ کتابیں ہیں جو فقہی ترتیب سے لکھی ہوتی ہیں. یہ جو مدرسے میں ہم پڑھتے ہیں نا، ہدایہ ہے، قدوری ہے، کنز ہے، اس طرح دیگر کتابیں ہیں، تو وہ ایک خاص ترتیب سے ہوتی ہے. سب سے پہلے طہارت ہوتی ہے، طہارت کے بعد صلاۃ ہوتی ہے، صلاۃ کے بعد صوم، زکوٰۃ، حج، اس طریقے سے پھر طلاق، یہ بحثیں چلتی رہتی ہیں.
تو یہ کتابیں ہمیں فائدے سے، امام ترمذی کی کتاب سنن بھی ہے، امام داؤد کی کتاب ہے، امام ابن ماجہ، امام نسائی، امام دارمی، اور بہت ساری ایسی کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مصنف یہ تھوڑی مختلف نوعیت کی کتاب ہے۔ مصنف حدیث کی کس کتاب کہا جاتا ہے ویسے؟ جن کو نظر نہیں آ رہا وہ بتائیں، جن کو نظر آ رہا وہ نہ آخر والا۔ مصنف حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے کہ جس میں صاحب کتاب مرفوع روایات کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے اقوال اور فتاوی جات کو بھی نقل کرتا ہے۔ دیگر کتابوں میں بھی ہوتی ہے لیکن ان میں غلبہ ہوتا ہے، ان میں زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا سنن ابی داؤد جو ہے وہ سنن ہے کیونکہ اس میں مرفوع روایات، جگہ جگہ آپ کو موقوف روایات بھی مل جاتی ہیں لیکن مرفوع روایات ہیں۔ لیکن جو مصنف ہے، مصنف میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے ساتھ ساتھ آپ کے اقوال و فرامین کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے فتوے، صحابہ کرام کے اقوال، حدیث کی جو فہم ان کو حاصل ہوئی، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو ملتی چلی جاتی ہیں۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا جو ہمیں خاص فائدہ ہوتا ہے، یہ اکثر میں یہ بات ذکر کرتا ہوں، اگر آپ نے عہد رسالت میں دین کی سمجھ کو پانا ہے نا کہ صحابہ نے دین کو کیسے سمجھا ہے، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کیسے سمجھا ہے، تو پھر مصنفات ہمیں فائدہ ہوگا۔ اب مصنفات میں جائیں تو اندازہ ہوگا کہ مرفوع روایت کے بعد صحابہ کے کتنے اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیونکہ دین تو ایسے براہ راست تو نہیں پہنچا نا ہم تک کہ قرآن اور سنت اور پھر سیدھا ہمارے پاس آ گیا، یہ صحابہ کرام کے ذریعے سے ہے۔ صحابہ کا جو فہم ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، تو وہ آپ کو وہاں فائدہ حاصل ہو۔ مستدرک اور مستخرج دو ٹیکنیکل قسم کی کتابیں ہیں۔ مستدرک ہم حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس کے مصنف کا خیال ہوتا ہے، یہ نقطہ بے شک آپ اس کو علامات اس کے اندر رکھ لیں، اقتباس کے اندر، کہ جس کے مصنف کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ روایت جو اس وقت میں نقل کر رہا ہوں یہ فلاں کتاب میں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اس کے سٹینڈرڈ اور اس کے معیار کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، دوبارہ یہ جملہ بول، مصنف کے خیال کے مطابق وہ کسی کتاب کو اپنے سامنے رکھتا ہے اور پھر وہ روایات جو اس کے خیال میں اس کتاب میں ہونی چاہیے تھی اور نہیں ہے وہ ان کو جمع کر لیتا ہے، تو اس کتاب کو مستدرک کہا ہے۔ امام حاکم کی کتاب اس میں معروف ہے کہ آپ نے صحیحین پر مستدرک لکھی ہے۔ وہاں ان کا خیال کیا ہے، امام حاکم سمجھتے ہیں کہ یہ روایت چونکہ امام بخاری کے انہی راویوں کے ذریعے اور اسی سلسلے کے ذریعے آئی ہوئی ہے تو یہ روایت بھی یہاں ہونی چاہیے تھی، لیکن امام بخاری نے کبھی ذکر کی، اس وجہ سے انہوں نے ان روایات کو کیا کیا، جمع کیا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ مستدرک کا جو مصنف ہے وہ اپنی تمام تر فہم کے مطابق وہ ایک انسان ہے اور وہ اس مصنف کے منہج کو سمجھنے میں اس سے کہیں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے وہ جس روایت کو کہہ رہا ہے کوئی بھی مصنف کہ یہ اس کتاب میں ہونی چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کتاب میں نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک۔ یہ سادی زبان میں آپ سے سب ذکر کر رہا ہوں۔ باقی جو اہل علم نے جو تشریح بیان کی وہ یہ ہے کہ کوئی صاحب کتاب، کوئی مصنف اپنے سے پہلے کتاب کی شرط کے مطابق رہی ہوئی روایات کو جمع کر دے تو اس کو مستدرک کہا جاتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی شرط کے مطابق ہو بھی۔ اسی وجہ سے امام حاکم نے جن روایات کو اپنی کتاب کے اندر جمع کیا ہے ان پر اہل علم نے تعقبات لکھے ہیں۔ امام ذہبی نے بھی اس پر کتاب لکھی ہے اور ان روایات پر بہت ساری روایات پر اعتراضات اٹھائے ہیں کہ امام حاکم نے یہ روایت جو اعلیٰ شرط البخاری کہی ہے یا اعلیٰ شرط مسلم کہی ہے یہ ان کے اسٹینڈرڈ کے مطابق نہیں۔ بہرحال ظاہر بات ہے امام ذہبی بھی کا جو کام ہے اس پر بھی پھر لوگوں نے کام کیا۔ مستخرج کون سی کتاب ہوتی ہے؟ مستخرج مستدرک سے تھوڑی سی مختلف کتاب۔ مستخرج حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے کہ جس کا مصنف اپنے سے پہلے کی کسی کتاب کو بطور سٹینڈرڈ کے قبول کرتا ہے اور پھر اس کتاب کی روایات کو اپنے سلسلے سند سے نقل کرتا ہے۔ فرق بھی دوبارہ ذکر کر دوں گا، آگے باتیں آسان ہیں، سے مشکل باتیں یہیں تک ایسے تھوڑی سی گرمی اور دوپہر کا ٹائم ہمیں دونوں سب کو تنگ کر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ کچھ چیزیں نہیں آئیں گی انشاءاللہ۔ مستخرج کی بات میں سمجھ میں آ گئی۔ مستخرج کیا ہے، مستدرک کیا ہے، پہلے مستدرک کو ایک مرتبہ پھر دوہرا لیتے ہیں۔ مستدرک اصل میں خود سے پہلے کی کسی کتاب کی تکمیل کی کوشش ہے۔ مستدرک خود سے پہلے کی کسی کتاب کی تکمیل کی کوشش ہے، جبکہ مستخرج خود سے پہلے لکھی گئی کسی کتاب کے مطابق لکھی جانے والی ایک اور کتاب، اس کے مطابق ہے، سند اس کی اپنی ہے۔ مثلا امام جو ہے مستخرج ابی عوانہ ہے مثلا،
تو وہ جو روایت نقل کرتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جس کتاب کو بنیاد بنا رہے ہیں وہ معذرت الفاظ میں بسا اوقات اس کا فرق ہوتا ہے، لیکن وہ سند میں جا کے کہیں اوپر کسی جگہ اس کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہوتا ہے، وہ مصنف بیچ میں نہیں ہوتا اس سند کے اندر. کلیئر ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ یہاں موقع نہیں ہے ان باتوں کا. بہرحال مستدرک بھی اور مستخرج بھی، اگر مستدرک اور مستخرج لکھی گئی ہے بخاری پر اور امام مسلم کی کتاب پر، تو جو بات آپ کو امام بخاری اور امام مسلم کے پاس ایک خاص ترتیب سے مل سکتی ہے وہی بات آپ کو ان کے ہاں بھی مل سکتی ہے. خلاصہ اس گفتگو کا یہی، کیونکہ یہ اسی کی طرح لکھی گئی کتاب. کلیئر ہے؟ کوئی سوال تو نہیں ہے آپ؟ چل جی. مستخرج خود سے مصنف سے پہلے کی کسی کتاب کو وہ بطور سٹینڈرڈ قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی روایات کو اپنی سند کے ذریعے نقل کرتا ہے. ٹھیک، اس کو تھوڑا سا یوں لے لیجیے، آسان مثال آپ کو دیتے ہیں. مثلا دیکھیں آپ، جس طرح میں نے پہلے ڈاکٹر صاحب کی مثال دی، دوبارہ ڈاکٹر صاحب کی مثال دوں گا. ڈاکٹر صاحب اسلامک یونیورسٹی میں ایک عرصے سے پڑھا ہے، میں بھی اسلامک یونیورسٹی میں پڑھا ہوں. ٹھیک، اگرچہ مجھے براہ راست استفادے کا وہاں موقع نہیں ملا، اب استفادہ کر رہے ہیں، کاش مل جاتا. تو اب ڈاکٹر صاحب ایک بات نقل کر رہے ہیں، وہ بات میں نے ڈاکٹر صاحب سے سنی ہے اور وہ بات آپ تک پہنچی ہے. ٹھیک، اور کتاب میں نے مرتب کی ہے، میں نے ایک کتاب مرتب کی ہے جس میں ڈاکٹر صاحب کی بہت ساری باتیں موجود ہیں. آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی یہ بات تو میرے پاس فلاں دوسرے استاد کے ذریعے بھی آئی ہے، میں کیوں انعام صاحب کے ذریعے نقل کروں؟ یہ بات تو جو صبح ڈاکٹر عالم خان صاحب آئے تھے، ہمارے دوستوں میں سے ہیں، بہت قابل آدمی ہیں اور بہت ہمارے لیے قابل قدر بھی ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بات ان سے نقل کرنے کے بجائے ان سے نقل کر لینی چاہیے نا، کیونکہ اس میں انعام صاحب ایک اور استاد سے نقل کر رہے ہیں اور وہ ڈاکٹر صاحب سے نقل کر رہے ہیں، جبکہ عالم خان صاحب نے براہ راست ڈاکٹر صاحب سے سنی ہوئی ہے. تو ایک واسطہ کم ہو رہا ہے نا، ایک واسطہ کم ہو رہا ہے. جب واسطہ کم ہوگا تو غلطی کا امکان بھی کم ہو جائے گا. تو یہ آپ کے عالم خان صاحب سے آپ نے جو باتیں سنی، آپ نے ان کے سلسلے سے نقل کر دی، بجائے اس کے کہ آپ میری کتاب کو بطور اسٹینڈرڈ، میری کتاب کے ذریعے اس روایت کو نقل کر رہے ہوتے. ٹھیک، تو یہ مطلب اس میں کوئی یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کا خدا نخواستہ یہ کاپی پیسٹ والا کام ہے، یہ چیز نہیں ہے. بس اوقات اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، یہ مطلب نہیں. محدثین کے ہاں اپنے معیارات تھے اور اس معیارات کو بس اوقات کسی کتاب کو بطور اسٹینڈرڈ قبول کر کے وہ روایات ان کو اپنی سند سے بھی مل رہی ہوتی تھی تو وہ اپنی سند سے اس کو نقل کر لیتے. ایسی جس طرح بعض لوگوں نے امام مسلم کی کتاب کو بھی کسی حد تک اس دائرے میں، اگرچہ ہے نہیں وہ اس کو مستخرج کے دائرے میں نہیں لے کر آتے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اس نوعیت کا تھوڑا سا کام ہے. یعنی امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں لیکن وہاں روایت ان سے نہیں نقل کر رہے، وہی روایت کسی اور سلسلے سند سے نقل ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ امام مسلم نے بہرحال امام بخاری کو وہ تو اسٹینڈرڈ کے انہیں کی روایات کی تحقیق کی ہو، یہ اہتمام بھی ان کے ہاں موجود نہیں، اس وجہ سے مستخرج کی تعریف ثابت نہیں. اچھا جی، تیسرا طریقہ ہمارے پاس کیا ہے؟ حدیث میں کم استعمال ہونے والا لفظ. اس کی بیٹری ختم ہوگی کیا؟ وہیں سے آگے کر لیجیے، ایک صفحہ آگے کر لیجیے جی. پہلا لفظ، حدیث کی کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جو حروف تہجی کی ترتیب سے ہیں. مثلا انما الاعمال بالنیات الف اور نون کی جگہ پر موجود ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث آگے جاتی ہے کہ جس میں واو اور ہے شروع میں آ رہے ہیں، تو واو اور ہے کی ترتیب میں وہ روایت وہاں پر ہوگی. حروف تہجی کی ترتیب سے لکھی گئی کتابیں موجود ہیں، جس میں سے سب سے اہم کتاب امام سیوطی کی کتاب. امام سیوطی کی جو کتاب ہے وہ اس موضوع پر اہم ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے. اگر آپ کو حاصل کرنی ہے کوئی روایت اور آپ کو اس روایت کا پہلا لفظ پتہ ہے، باقی راوی کا بھی علم نہیں ہے اور دیگر چیزوں کا بھی علم نہیں ہے، تو آپ امام سیوطی کی کتاب کو کھولیے اور حروف تہجی کی ترتیب سے روایت کو تلاش کیجیے، آپ کو روایت مل جائے گی. ٹھیک، یا مشہور حدیث کی کتاب ہے. یہاں مشہور حدیث کی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ ایک تو مشہور وہ روایت ہوتی ہے جس کو ہر طبقے میں 3 لوگ نقل کرتے ہیں، 3 صحابہ، 3 تابعین، یہاں تک کہ وہ آگے چل کے کتاب کا حصہ بن گئی، تو اس کو ہم مشہور کہتے ہیں. یہ جو مشہور ہے، اس مشہور کو ہم کہتے ہیں مشہور غیر اصطلاحی، یعنی لوگوں میں مشہور ہو گئی. نحویوں کے ہاں کوئی بات مشہور ہوگی، اگرچہ اس کی ہو سکتا ہے سند بھی نہ ہو، یعنی وہ بالکل ایک من گھڑت روایت، یہ بھی ہو سکتا ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں میں مشہور ہو گئی. جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دے دی نا، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، یہ فقہا کے ہاں معروف ہے. فقہا کے ہاں یہ روایت یعنی مشہور کے درجے میں، مشہور کے درجے سے مراد یہ کہ ان کے ہاں معروف ہے، آپ کو سب کے ہاں یہ بات ملے گی. جس طرح آپ کہتے ہیں یہ روایت آپ کو ہر جگہ سننے کو ملتی ہے، لوگ سناتے ہیں آپ کو، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ مشہور روایت ہے، صحیح روایت ہے، لیکن ہے غیر مشہور، غیر اصطلاحی مشہور ہے، سب کو پتہ ہے اس کا. ٹھیک ہے. یا جس طرح آتا ہے کہ کسی نے، چلیں اسی 2 مثالوں پر اتفاق کر لیتے ہیں.
تو اس میں کچھ کتابیں کچھ اہل علم نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جس میں انہوں نے اپنے زمانے میں لوگوں میں جو روایات مشہور تھی، نحویوں کے ہاں مشہور تھی، فقہا کے ہاں مشہور تھی، انہوں نے اس کو کیا کر دیا ہے، جمع کیا۔ مثلا امام عجلونی کی کتاب اس میں اہم ترین کتابوں میں کشف الخفا و مزیل الالباس عن مشتہرہ علی السنۃ الناس، یا اس طرح کا جو مختلف الفاظ کے ساتھ آ ہے، کشف الخفا، یہ اہم کتابوں میں سے ہمارے ساتھ ہے۔ تو ان کتابوں سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں بھی روایات بالعموم حروف تہجی کی ترتیب سے ہوتی ہیں، آپ آسانی کے ساتھ روایت تک پہنچ سکتے ہیں۔ حدیث میں کم استعمال ہونے والا لفظ، جس طرح میں نے شروع میں آپ سے کہا نا کہ ذوالخویسرہ لفظ ہے، اب یہ اگرچہ یہ ایک شخص ہے لیکن ہے تو ایک لفظ نا، اور یہ نادر ہی استعمال ہوا ہے روایات کے اندر۔ تو اگر آپ کو اس روایت کا پتہ ہے کہ اس روایت میں شخص کا نام گزرا ہوا، تو آپ اس شخص کے نام کے ذریعے سے اس روایت کو تلاش کر سکتے ہیں۔ کچھ کتابیں ہیں ہمارے پاس جو اسی کام کے لیے لکھی گئی ہیں۔ مثلا اس میں ہمارے پاس جو اہم ترین کتاب ہے وہ المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث، فؤاد عبدالباقی رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر کام ہے، اور بنیادی طور پر یہ مستشرقین کا ایک پورا پروجیکٹ ہے جس میں ونسنگ مشہور شخص ہیں ہمارے پاس، ان کا کام ہے یہ، فؤاد عبدالباقی اس پورے پروجیکٹ کا حصہ ہیں۔ اس میں انہوں نے روایات کو کے جو مشہور الفاظ ہیں ان کو جمع کیا ہے، اور پھر اس کے بعد بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ بخاری کے پاس ہے، یعنی خیر لکھتے ہیں بخاری اور فلاں جو اس کا باب ہے اس کے اندر آپ کو مل جائے گی، بخاری کے اندر ہے، مسند کے اندر ہے، فلاں کتاب کے اندر، فلاں کتاب کے اندر، لیکن اس میں لفظ آپ کو اس میں تھوڑا سا اس کتاب میں لفظ کو تلاش کرنا بھی تھوڑا سا مشکل ہے اس کتاب کے اندر، یعنی جس لفظ تک آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں جو آپ کو معلوم ہے وہ کتاب اس کتاب میں تلاش کرنا بذات خود ایک مشکل ہے، کیونکہ وہ نحوی جو ترتیب ہے نا، صرفی نحوی تقسیم، معذرت نحوی نہیں صرفی تقسیم، کہ یہ الف ہے اور پھر الف کے اندر یہ متعدی فلاں ہے اور یہ ہے وہ، اس وجہ سے بس افعال میں سے ہے، افعال متعدیہ میں سے ہے، لازم میں سے ہے، تو اس کے ذریعے وہ روایت تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی کتاب ہے۔ یہ آخر میں جو میں نے ذکر کیا، ڈاکٹر صاحب صبح بھی آئے تھے، بہت غیر معمولی کام ہے ڈاکٹر صاحب کا یہ، جو ابھی تک ہمیں دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے حوالے سے جو آرٹیکلس پڑھے، ڈاکٹر صاحب سے جو گفتگو ہوئی، وہ یہ ہے کہ مفتاح الصحیحین انہوں نے لکھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو صبح تشریف لائے تھے آپ کے پاس، مفتاح الصحیحین ہے، مفتاح السنن ہے، یعنی انہوں نے ڈکشنری جس طرح ہوتی ہے، ویسے تو ہم ڈکشنری، عربی کی ڈکشنری اور طرح ہوتی ہے، عربی کی ڈکشنری میں کیا ہوتا ہے، مادہ دیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، اگر ہم ڈکشنری استعمال کرتے ہیں تو لغات جس کو ہم کہتے ہیں، مادہ ہوتا ہے اور پھر مادے سے آپ خود فاعل مفعول بناتے رہتے ہیں، جبکہ یہ جو ترتیب ہے انگریزی ڈکشنریوں والی، ڈاکٹر صاحب نے بقول ان کے اس ترتیب کو کی پیروی کی ہے، اور اس میں حدیث کے مثلا صحیحین ہے تو صحیحین کے سارے الفاظ آپ کو فہرست میں مل جائیں گے، آپ اس لفظ کو لیجیے اور جا کے اصل جگہ پر الف لام ہے، پھر الف لام کے بعد الف میم ہوگا، پھر اس طریقے سے لام میم نون واو، اس طریقے سے ڈکشنری کی ترتیب ہوگی۔ تو یہ دو کتابیں ان کی ہیں۔ عرب دنیا تو ان کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھک رہی ہے، بہت ساری جگہوں پر کئی ایڈیشنز بھی چلے گئے، ہمارے پاس ابھی تک نہیں پہنچی، امید ہے کہ انشاءاللہ جلد آ بھی جائے گی ہمارے پاس۔ مفتاح الصحیحین اپنے سے مراد میری یہ نہیں کہ میں ان سے گفٹ لوں گا، وہ دے دیں تو اچھی بات، ریکارڈنگ بھی ہماری کر رہے ہیں ان سے آپ لوگ، اور مقصد کہنے کا یہ کہ ہمارے علمی حلقوں میں وہ کتاب ابھی نہیں پہنچی۔ مفتاح الصحیحین اور مفتاح السنن، یہ دو اچھی کتابیں، دو اہم کتابیں ڈاکٹر صاحب۔ کم استعمال ہونے والے الفاظ، وہاں پر بھی وہی گفتگو تھی، اور یہاں المعجم الفارس تو یہاں پر ہے، وہ تو ہم پہلے لفظ کے ذریعے بحث کر رہے تھے، یہاں المعجم الفارس یہاں پر ہے، قریب قریب ایک گفتگو، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ پہلے لفظ کی ترتیب میں ہم نے الجامع الصغیر کی بات کر لی، اور اب مشہور لفظ یا اس کا کوئی لفظ، تو اس میں پھر یہ مفتاح نوعیت کی کتابیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں۔ یہاں سلائڈ میں تھوڑی سی چیزیں آگے پیچھے۔ آخری بات جو پرانے طریقوں کی ہے وہ یہ ہے، پرانے طریقوں کا مطابق یہ ہے کہ جو کتابوں کے حوالے سے لکھی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ حدیث میں کوئی خاص بات، کیا خاص بات ہے؟ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی، ہمیں پتہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، تو اب ہمیں اس کو ساری کتابوں میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، جن لوگوں نے حدیث قدسیہ پر کتابیں لکھی ہیں آپ اس کو تلاش کر لیجیے، آپ کو روایت مل جائے گی، ٹھیک، اور ان کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یا مسانید ہیں جو مثلا شامیوں کی کوئی روایت، مثلا محدثین میں بتاتے ہیں کہ یہ روایت شامیوں کے ذریعے نقل ہوئی ہے، اس کے راوی سارے شامی ہیں، تو جو مسند شامین ہے اس کے اندر ہمیں وہ روایت مل جائے گی جو مسانید اس نوعیت کی ہے، یا کوفہ کے لوگ ہیں اس کے اندر، یا مدینے کے لوگ ہیں اس کے اندر، حجاز کے لوگ ہیں، تو اس نوعیت کی کتابیں ہمیں فائدہ دیتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر اب یہ بات تو ختم ہوگی۔ یا جو مثلا آپ کو پتہ ہے کہ روایت جو ہے موضوع من گھڑت ہے، تو آپ کو موضوعات میں تلاش کرنا چاہیے، وہ روایت صحیح بخاری میں نہیں ملے گی، ٹھیک۔ اب یہ کچھ چیزیں ہیں، وقت میرے خیال ہے ہمارا کیا ہوگا 45 15 منٹ ہے،
تھک تو نہیں گئے زیادہ؟ چلو تھک بھی گئے تو ہم نے کون سا کچھ چھوڑا، ہمیں جو وقت دیا گیا ہم اس میں کوشش کریں گے معذرت کے ساتھ. جزاک خیر. آج کل کے دور میں ہمیں احادیث تک، جس طرح میں نے کہا نا کہ میرا مخاطب اس وقت مجھ سے زیادہ بسا اوقات چیزوں تک مجھ سے جلدی پہنچ جاتا ہے، تو اس سے مجھے بس زیادہ احتیاط کی ضرورت پڑی. احتیاط تو ویسے بھی ضروری ہے، لیکن یہ کہ اگر میرا مخاطب مجھ سے پہلے وہاں تک پہنچ رہا ہے تو پھر مجھے بھی اس سے 2 قدم آگے چلنا چاہیے تاکہ میں اس کی صحیح رہنمائی کر سکوں. اس لیے نہیں کہ میں اس کے ساتھ مقابلہ کر سکوں، بلکہ اس لیے کہ میں اس کی رہنمائی صحیح طور پہ کر سکوں. مکتبہ شاملہ میں نے آپ کے سامنے کھولا تھا، اپنی نوعیت کا غیر معمولی کام آپ کے پاس ہونا چاہیے، اتنا مشکل نہیں. 10 GB سے لے کر 110 GB تک یہ ملتا ہے. جی 110 GB کا غالباً جو آخری شاملہ ہے وہ 110 GB کا ہے، جس میں PDF کتابیں بھی موجود ہیں کہ آپ تلاش کرتے ہیں، تلاش کرنے کے بعد پھر آپ اس کو کہتے ہیں مجھے PDF کتاب کھول کے دے تو آپ PDF تک بھی پہنچا دیتا ہے، کتاب موجود ہوتی ہے. لیکن بنیادی طور پر تلاش کے اعتبار سے بہت اچھا سافٹ ویئر ہے. اس پر ایک نقطہ اس میں آپ کو اضافی اس وقت بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مکتبہ شاملہ کے جو فلٹر ہیں نا وہ بہت اچھے ہیں. مکتبہ شاملہ کیا ہے؟ فلٹر کس کو کہتے ہیں؟ چھاننی کو کہتے ہیں نا. چیز کو آپ چھانتے ہیں نا تو اس میں سے کچھ نکلتا ہے، پھر اس سے چھوٹی چھاننی ہوتی ہے. اس طرح آپ دیہات کے لوگ، دیہاتوں کی زندگی آپ نے گزاری تو پتہ گندم جس وقت اس سے فصل سے اس سے اتار لی جاتی ہے تو پہلے بڑی چھاننی ہوتی ہے گھروں کے اندر سے تھوڑی گندم، تو اس میں سے دانے بھی جا رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں اور بھی جا رہی ہیں، پھر ایک بہت چھوٹی چھاننی آتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کا آٹا بنتا ہے، پھر آٹے کے بعد اس میں بھی 2-4 قسمیں آپ بنا لیتے ہیں چھاننی. شاملہ بھی بالکل ایسے ہی کام کرتا ہے. شاملہ میں آپ ایک سرچ کر لیتے ہیں، تلاش کر دی آپ نے، آپ کے پاس رزلٹ آ گئے، نتائج آ گئے. شاملہ کے اندر جی 500 نتائج آ گئے. کتنے نتائج؟ 500 نتائج. 10,000 کتابوں میں سے آپ کے پاس 500 نتائج آ گئے. اب 500 نتائج کو تلاش کرنا، ایک ایک کو پڑھنا، ایک ایک کو دیکھنا مجھ سے اچھا خاصا وقت لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر میں مصروف ہوں تو پھر تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گی میرے لیے. اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے تلاش کی ہوئی ہے نا، اس تلاش کے اوپر ایک اور چھاننی لگا دی. شاملہ کے اندر یہ چیز موجود ہے. آپ نے ایک تلاش کی، 500 رزلٹ آ گئے آپ کے پاس. اب آپ دوبارہ پورے شاملہ میں تلاش مت کریں، ان 500 کے اندر تلاش کریں. اس کے لیے بھی وہاں فلٹر لگ جاتا ہے. اچھا آپ نے جو یہ نیا تلاش کیا نا، اس پر بھی فلٹر لگ جاتا ہے. تو آپ فلٹر کر کر کے اپنی اصل بات تک پہنچ جاتے ہیں اور اس میں آپ کا وقت کم لگتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو شامل ہے، اس کو تو آپ ضرور سیکھیے، اور اگر آپ کی اس ورکشاپ میں اس کا کوئی سلسلہ ہے بھی تو بہت اچھی بات ہے. دوسری نہیں وہی دوسری جو ہمارے پاس یہاں ایک اہم ویب سائٹ ہے اور اس کا سافٹ ویئر بھی ہے، جامع الحرمین شریفین. جامع الحرمین شریفین ہے احادیث کے حوالے سے، اور اس میں آپ کو احادیث کتب ستہ کی اور دیگر کتب کی روایات ملتی ہیں. پوری فہرست وہاں پر دی ہوئی ہے. آپ کتاب کو کھولتے ہیں، نیچے راوی کا آتا ہے، راوی کا شجرہ آتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو فائدہ دیتی ہیں. میں ان سافٹ ویئرس کو نہیں کھولوں گا، صرف 1-2 ویب سائٹ سے کھول کے آپ کو دکھاؤں گا. جامع الکتب التسع ہے، یہ پرانا سافٹ ویئر ہے جس میں 9 کتابیں کتب ستہ اور اس کے علاوہ 3 کتابیں مزید، تو ان کی روایات انہوں نے جمع کی تھی. میرا اپنا حدیث کے کسی سافٹ ویئر سے پہلا تعارف اس سافٹ ویئر سے ہوا تھا، تقریباً 2006-7 کی بات ہے غالباً، اگر میں غلطی نہیں کر رہا. اگر غلطی کر رہا ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے، معلومات میں اگر بات اوپر نیچے ہو رہی ہے. جامع الکتب التسع 9 کتابوں کا مجموعہ ہے. اس میں بھی آپ راوی کو تلاش کرتے ہیں، راوی کا درجہ بتاتا ہے آپ کو باقاعدہ. میرے پاس ابھی انسٹال نہیں ہے تو میں آپ کو دکھاتا. راوی کو اگر کلک کرتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے اس کا استاد یہ ہے، یہ شاگرد ہے، اس راوی کا درجہ یہ ہے. پوری معلومات آپ کو یہ سافٹ ویئر دیتا ہے. اسلام 360 اردو زبان میں ہمارے لیے بہت اچھا سافٹ ویئر ہے، آپ اس کے ذریعے چیزوں کو تلاش کر سکتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ جائیے گا. نیکسٹ اگلے پیج آپ پیچھے جا رہے ہیں. ہاں جی، یہاں پر یہ صفحہ بہت اہم ہے ہمارے لیے. اس صفحے پر جو چیزیں موجود ہیں یہ میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. ناصر صاحب آپ سب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں گے. یہاں 2 ویب سائٹس ہیں اور کچھ سافٹ ویئرس ہیں. پہلی ویب سائٹ جو آپ کے سامنے ہے یہ حدیث پورٹل کے نام سے. اس میں نیٹ کنیکٹ کیا سر، اس کو کلک کیجیے گا. حدیث پورٹل. ناصر صاحب نہیں سننا آپ نے کھول دیا. حدیث پورٹل یہ میرے علم میں کمی ہو سکتی ہے، یعنی میں اس بات کے کہنے میں ہو سکتا ہے غلطی ہو، لیکن میرے خیال میں حدیث کے حوالے سے اس وقت جتنی بھی ویب سائٹس ہیں اس میں سب سے زبردست ویب سائٹ ہے حدیث پورٹل. آپ حدیث کا لفظ لکھیے، یہ آپ کو جہاں جہاں سے اس کو روایت ملے گی وہ پوری فہرست آپ کو کتابوں کی دے دے گا. آپ کتاب کو کلک کیجئے، آپ کو روایت کھول کے دے دے گا.
اگر اس روایت کا ترجمہ کسی نے کیا ہوا ہے تو آپ کو اس کو اردو میں ترجمہ بھی ملے گا، اور اس کو آپ آڈیو میں سن بھی سکتے ہیں اس روایت کو، پھر جو اس کے راوی ہیں اس کا حکم بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی زبردست ویب سائٹ ہے، اگر یہاں پر آج میرے خیال اس میں شاید تھوڑا سا پرابلم ہے، آگے بھاری ویب سائٹ ہے، بڑی ہے، ڈیٹا بہت زیادہ ہے اس میں، اس وجہ سے تھوڑی پرابلم کرتی ہے۔ چلیں کوئی بات نہیں، اگر نہیں کھل بھی رہی ہے، میں نے آپ سے بتا دیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اوپر ایک تلاش کا بار موجود ہے، اس میں آپ ایک لفظ لکھتے ہیں، لفظ لکھیے، وہ لفظ کے ذریعے آپ کو کیا کرے گا، روایت تک پہنچے گا، آپ کو 15-20 ریزلٹس دے دے گا، نتائج دے دے گا۔ ان 15-20 نتائج کے اندر آپ دیکھتے ہیں مجھے صحیح مسلم کی روایت چاہیے، آپ صحیح مسلم کے صفحے کو کلک کیجیے، آپ کے پاس پورا صفحہ آ جائے گا اس روایت کی، اور وہ کہاں کہاں موجود ہے پورا سلسلہ۔ چلیے کوئی بات نہیں، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، اس کے مقابلے میں ہم آخر میں بات کر لیں گے، بس اس پہ بات ختم کریں گے۔ ہاں جی، یہ کھول دیے، یعنی sunna.com، sunna.com، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں شام کا۔ یہ sunna.com جو ہے نا، یہ بھی اپنی جگہ ایک اہم ویب سائٹ ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ حدیث پورٹل پہ ہی اگر ہم صرف کام کر لیں تو بہت جاندار ہے آپ کو حدیث کی تخریج کے حوالے سے۔ صرف اردو میں نہیں، انگریزی میں بھی ترجمہ موجود ہے، بعض روایت کا ترکش میں بھی ترجمہ موجود ہے، اور غالباً ملائیشین زبان میں بھی کچھ اس کے تراجم موجود ہے، تو اس اعتبار سے بہت اچھی ویب سائٹ۔ محدث فورم ہے، فصلوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں تلاش کر پایا میں کسی روایت کو، یہ بہت اچھا فورم ہے، اس فورم پہ میرے اور آپ جیسے لوگ ہیں، آپ وہاں جائیے اور لکھ دیجیے کہ مجھے اس موضوع پر، چونکہ عربی لفظ مجھے نہیں ہے ذہن میں اس وقت، میں اردو میں لکھ دیتا ہوں کہ ایسی کوئی روایت ہے جس میں اس نوعیت کا مضمون بیان ہوا ہے، آپ یہاں پر کلک کیجیے، یہ آپ کو نکال کر دے دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ جو علماء وہاں موجود ہیں، دوست احباب آپ کے موجود ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے وہاں سائن ان ہوں بھی، تو وہاں سے آپ کو معلومات مل جاتی ہے، بہت اچھی ویب سائٹ ہے۔ اچھا، محدث فورم بے شک کھول لیجیے گا، ہاں کاپی کر کے نا اس کو کروم میں ڈالیں، کروم میں زیادہ آسانی سے کھلتی ہے چیزیں۔ اچھا، میرا جی میل بھی سائن ان کرتے ہیں، جی میل سائن ان کیجیے، ہاں اوپر آپ جی میل لکھیں نا، جی میل لکھیں خود کھل جائے گی، میری آئی ڈی آ جائے گی۔ اور ایک یہ کام کر لیں کہ ڈیٹا مینجمنٹ جو ہے نا، یہ ہم نے کچھ دوستوں سے سیکھا ہے، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنی براؤزنگ جتنی بھی ہے اس کو محفوظ رکھیں، اپنی چیزوں کو محفوظ رکھیں۔ دیکھیں ابھی اگر یہ میرا سائن ان ہو گیا یہاں پر، یہ ٹائم کا ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ، یہ اس کو تھوڑا سا اسکرین کو ادھر کیجیے کہ چیزیں کٹ رہی پوری نظر نہیں آ رہی، چل ٹھیک کوئی بات۔ اب دیکھیں میرے یہاں سائن ان ہوا ہے نا، میری آئی ڈی اس وقت کھلی ہوئی ہے آپ کے سامنے، میری آئی ڈی کھلی ہے نا، تو میری آئی ڈی کے جتنے بک مارکس ہیں نا، ذرا ماؤس لے کر جائیے گا اس کے اوپر نیچے جہاں بک مارکس شو رہنا سر، یہ اے آئی لکھا ہوا ہے، ڈیلی لکھا ہوا اوپر، اوپر 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 جی میل کو چھوڑ دیں، بس یہ اوپر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہاں یہ دیکھیں یہاں پر میری جو ڈیلی میں جاتا ہوں نا دفتر جاتے ہوئے، تو دفتر جاتے ساتھ مجھے جو پہلے کام کرنے ہوتے ہیں، جو مجھے روزانہ کرنے ہیں، مجھے اپنی جی میل آئی ڈی کھولنی ہے، مجھے جو ریزلٹس کا جس کو ہم سیف تھیوری کہتے ہیں، ہمارا اپنا ایک سسٹم ہے، اس کو معلم میرا اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک لنک کا طریقہ ہے، وہ مجھے کھولنا ہوتا ہے، مجھے اپنے چونکہ ایڈیٹر ہوں جرنل کا، تو وہ بھی مجھے سارا دن کھولا رکھنا ہوتا ہے اپنے ڈیسک ٹاپ پہ، وہ سارا میں نے ایک فولڈر بنایا، میں کلک کروں گا، ایک کلک پہ میری ساری ویب سائٹ میرے سامنے، ٹھیک ہے۔ مجھے اے آئی چاہیے، میں نے اے آئی کی ساری چیزوں کو محفوظ کیا ہو، مجھے حدیث کی تلاش کے حوالے سے ویب سائٹ چاہیے، وہ ساری میں وہ دیکھیں آپ کو ایک ایک کر کے اوپر کر کے ایک ایک کر کے نظر آ رہی ہیں، دیکھیں ساتھ 3-4 چیزیں آپ کو شو ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اپنے ڈیٹا کو مینیج کریں۔ میرا صرف جی میل سائن ان ہوا ہوا ہے، میں ساری چیزیں ساتھ نہیں لے کر آیا ہوں، جی میل میرا لیپ ٹاپ نہ بھی ہوتا تب بھی یہ ساری چیزیں یہاں کھل جاتی ہیں، تو آپ خود بھی کریں، یہ جی میل جو آپ موبائل میں استعمال کر رہے ہیں اسی کو استعمال کریں اور اپنے ڈیٹا کو اس طریقے سے مینیج کریں، وقت بچائیں، بہت فائدہ ہوگا اس کا۔ آپ آ جائیں ذرا آگے اے آئی پہ آ جائیں، جی اے آئی ہے، ہاں جی اے آئی میں ذرا چیٹ جی پی ٹی ٹاپ پہ، ہم نے صرف چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتے ہیں نا اے آئی میں تو دنیا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے جو سافٹ ویئر ڈیولپرز ہیں، جو ہمارے ویب سائٹس پہ کام کرنے والے نوجوان ہیں کمپیوٹر میں، وہ اس لیول پر ہماری چیزوں کو لے کر آئیں جہاں ہم دوسروں کو سکھانے کے لیول پر ہیں، ابھی تو ہم صرف لے رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس لیول پر ہمیں اب دیکھیں چیٹ جی پی ٹی سے میرے سامنے کھلا ہوا ہے، آپ یہاں پہ عربی ٹائپنگ میں لکھ دیجیے، کوئی بھی حدیث لکھ دیجیے، فرض کیا آپ ذوالخویسرہ لکھتے ہیں، یہاں پر ذوالخویسرہ عربی آن کیجیے گا، یہاں پہ ذوالخویسرہ عربی آپ نے اردو میں لکھتے ہیں، زو واو کے ساتھ، زو الف لام خویسرہ،
جی کلک کیجیے گا، انٹر کیجیے گا، سائن آؤٹ کر لاگ آؤٹ، اسٹے لاگ آؤٹ، لاگ آؤٹ. یہ انہوں نے نا اردو میں نکال دیا، ویسے میں عربی میں تلاش کرتا ہوں. آپ نے روایت نکال دی، وہ آپ کو روایت نکال کر دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ غلطی کر سکتا ہے، سافٹ ویئر ہے، غلطی کر سکتا ہے، اس کا ڈیٹا غلط ہو سکتا ہے. آپ یہاں صرف اس کی بات پر اکتفا نہ کریں، یہ ہمارا بہت شارٹ کٹ راستہ ہوتا ہے، ہم اسی سے بات لے کر اپنے ورڈ کے اندر ڈال دیتے ہیں. نہیں، روایت میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں جا کے اب کتاب میں تلاش کروں، مجھے یہاں روایت چاہیے. میں نے روایت لکھی، روایت لکھنے کے بعد اس کو میں کہتا ہوں کہ مجھے اس روایت کی تخریج بھی کر کے دو. وہ آپ کو صحیح مسلم، صحیح بخاری، فلاں فلاں، بلکہ یہاں پہ آپ بے شک اردو میں لکھ لیں کہ اس روایت کی ذرا تخریج کریں. یہ تخریج کرے گا، یہ آپ کو تمام جگہ دکھائیں گے. میں آپ کو شارٹ کٹ راستے بتا رہا ہوں، اصل تو طریقے وہی ہیں. یہ سارے سافٹ ویئر اسی طریقے، انہی چیزوں کو اڈاپٹ کر کے اپنا کام چلاتے ہیں. لیکن میں ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں، یہ نہیں کہ یہ میرے کو حتمی ہو، صرف یہ نہیں. پھر ایک اور ویب سائٹ ہے، ویب سائٹ نہیں ہے، یہ دیکھیں اب یہ پوری گفتگو آ گئی جس میں خواہشرہ کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا، اردو میں بھی آ گئی، اور اگر آپ کسی اور زبان میں تلاش کرتے ہیں اس میں بھی آ جائے گی. لیکن اس کو کمپیئر ضرور کرنا چاہیے اصل کتابوں سے، مرجع سے ضرور کمپیئر کرنے، کیونکہ یہاں غلطیاں ہوتی ہیں، بہت غلطیاں ہوتی ہیں، میں خود دیکھیں. ایک آخری سافٹ ویئر جو آپ کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہوں گا، بہت اچھا سافٹ ویئر، وہ میرے موبائل میں ہے لیکن موبائل کی اسکرین شاید ہم یہاں نہیں دکھا سکتے. اس کا نام ہے دلیل. اپنے پاس نوٹ کریں، DALEEL، دلیل. ایک تو دلیل .pk کے نام سے ویب سائٹ ہے نا عامر خاکوانی صاحب کی، جس میں مضامین آتے ہیں. یہ جو سافٹ ویئر ہے دلیل والا، اس کے 2 ورژن ہیں. ایک پیڈ ورژن ہے جس میں پیسے دے کر اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ایک مفت والا. پھر وہ معذرت کر دیتا ہے کہ مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. یا آپ لکھ کر بھی کر سکتے ہیں، وہاں لکھتے ہیں کہ کیا اس نوعیت کی کوئی روایت ہے، تو اگر ہوگی تو وہ آپ کو نکال کے دے دے گا. اگرچہ وہ بہت اچھا سافٹ ویئر نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک فائدہ مند چیز ہے اپنا ٹائم بچانے کے لیے. آپ گفتگو کے دوران ہے اور اس دوران کسی نے آپ سے سوال پوچھ لیا یہ روایت کہاں ہے، آپ اس کے ذریعے تلاش کیجیے. ٹیکسٹ میں آپ کو عربی دے گا، اس عربی کو لیجیے، مکتبہ شاملہ میں تلاش کیجیے، حدیث پورٹل پہ تلاش کیجیے، حدیث کی تحقیق کیجیے، اور اس کے بعد بتا دیجیے کہ یہ روایت. ٹھیک ہے جی بات. تو یہ کچھ بکھری ہوئی باتیں تھیں، اور میرے خیال ہم پورے 4 بج چکے ہیں حال میں، ہمارے پاس 2 منٹ باقی ہیں. اسی پر میں اکتفا کروں گا. تھوڑا سا اس پوری گفتگو کو 1 منٹ میں واپس آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. تخریج بنیادی طور پر حدیث کو اس کی اصل کتابوں میں تلاش کرنے کا نام ہے. اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم حدیث کہاں ہے پتہ لگ جاتا ہے، حدیث کا مرتبہ کیا ہے یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے، سند کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو اس کا بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، ایک سے زیادہ سندیں ہوں اس تک ہماری رسائی حاصل ہو جاتی ہے. قدیم کتب میں ہمارے پاس 5 بنیادی طریقے ہیں جس کے ذریعے حدیث کو تلاش کیا جاتا تھا: راوی کے ذریعے، موضوع کے ذریعے، حدیث کے پہلے لفظ کے ذریعے، حدیث کے مشہور لفظ کے ذریعے، یہ کم استعمال ہونے والے لفظ کے ذریعے، اور آخری بات حدیث یا سند کی کوئی خاص بات ہو تو اس کے ذریعے سے. آخری چیز جو ہم نے ذکر کی ہوئی ہے کہ جدید ٹولز جو ہیں، AI بھی ہے اس میں، اور ہماری ویب سائٹس بھی ہیں. ویب سائٹس میں سے میں نے آپ کو حدیث پورٹل کا بتایا کہ حدیث پورٹل جامع السنہ و شروحها کے نام سے ہے. یہ سب میں بہت اچھی ویب سائٹ ہے، اگرچہ یہاں نہیں کھل سکی اپنے اس بھاری پن کی وجہ سے. السنہ.com ہے، جامع الحرمین شریفین ہے، یہ بہت ساری ویب سائٹس ہیں. دلیل کے نام سے ایک سافٹ ویئر میں نے آپ کو بتایا، اور AI. اب AI میں نے صرف آپ کو چیٹ GPT کو بتایا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں کہ جو آپ یہاں سے روایت چیٹ GPT نے آپ کو بتا دی، یہ روایت ہے، آپ اس کو بتاتے ہیں کہ مجھے تخریج کر کے دیں. اس موضوع پر اگر کسی نے کوئی کام کیا ہوا ہے تو مجھے ان تک بھی رسائی دے دیں، تو وہ آپ کو مختلف ویب سائٹوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن چیٹ GPT وہ پھر پیڈ ورژن ہے، پیسے دے کر پھر ہمیں خریدنے پڑتے ہیں. اسی پر اتفاق کروں گا. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے میزان میں قبول فرمائے، اور کہیں کمیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کوئی سوال ہے تو وہ میں لے سکتا ہوں اگر وقت میں گنجائش ہے تو، اور نہیں تو اسی پر بات ختم کریں. جزاکم اللہ خیر. کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے جی. جی ہو تو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ جتنے بھی سافٹ ویئرز ہیں نا، یہ اس کے بعد باہر ہمیں اصل کتاب میں جا کے اس کو تلاش کرنا ہوگا اپنی بات کو. مثلا شاملہ ہے نا، آپ کتنا معروف سافٹ ویئر، اس میں بھی بہت غلطیاں مل جاتی ہیں. روایت نقل کرتے پتہ لگتا ہے اس کے الفاظ اصل کتاب میں یہ نہیں، جب غلط لکھا ہو تو آپ اصل کتاب میں جا کے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا جس طرح المعجم المفہرس یہ الفاظ الحدیث، یہ اپنی نوعیت کی غیر معمولی کتاب، غیر معمولی کتاب، لیکن اس کتاب پر بھی اہل علم نے نقد کیا ہے، اور اس کے اندر غلطیاں جو ہیں ان کی نشاندہی کی بھی ہے. اس پر باقاعدہ کتاب شاملہ میں موجود ہے.
معجم المفاہرس پر کوئی تعقبات لکھے ہوں، تو اے آئی پہ تو اس سے زیادہ ہو سکتی ہے کہ ہم بس صرف یہ ہمارے لیے ٹول ہے اصل بات تک پہنچنے کے لیے، پھر اصل بات ہم نے دیکھنی ہے اصل جگہ جا کے کہ وہاں ایسی ہے بھی یا نہیں۔ جی میرے خیال ہے اسی پر ختم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، بلانے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔